دیکھیں گے مقدس متی رسول کی معطل کے لیے انجیل مقدس ہے، اس کا 7واں باب 7ویں آیت کلام پاک میں سے تلاوت کریں گے۔ مقدس متی رسول کی معطل کے لیے انجیل مقدس کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے، اس کا 7واں باب اور 7ویں آیت۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ ایک اور آیت ہم کلام پاک میں تلاوت کریں گے، لوکا کی معطل کے لیے انجیل مقدس اس کا 21واں باب ہے اور اس کی 36ویں آیت۔ کلام پاک میں لکھا ہے، بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ آج جو ہمارے اس میسج کا ٹاپک ہے مجھے لگتا ہے وہ ہے دعا کی ضرورت، اور ضرورت ہے تو ہم دعا کرتے ہیں ورنہ دعا نہیں کرتے۔ اگر ہمیں بھوک نہ ہو تو ہم کھانا کھانے کے تیار ہوں گے کہ نہیں؟ جب بھوک لگی پھر دعا بھی اس وقت ہم کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور میں کہوں گا دعا ہے ہی ضروری ایماندار شخص کے لیے۔ اس لیے خداوند یسوع سے کہا، مانگو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اس کا مطلب خداوند یسوع نے کہا کہ دعا مانگ، ضرورت ہے یہ آپ کی، اور اس لیے دعا کے لیے چند باتیں ہیں جو ضروری ہیں دعا کے ساتھ ساتھ، ان پر ہم تھوڑی دیر کی غور کریں گے۔ اور یہاں بھی ایک آیت ہم نے پڑھی، پاس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ کیوں دعا کرتے رہے، کیوں ضرورت ہے؟ لکھا تاکہ ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ اس کا مطلب ضرورت ہے، اور کن باتوں سے بچنے کے لیے؟ اگر ہم 34 آیت پڑھیں تو لکھا پاس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار، نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے کیا ہو جائے، سست ہو جائے۔ کیوں ضرورت ہے دعا کی؟ ہمارے جو دل ہیں وہ خمار سے، نشہ بازی سے اور زندگی کی فکروں سے کیا ہو سکتے ہیں، سست ہو سکتے ہیں۔ سردی میں بھی سست ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے 14-15 سال ہو گئے ہیں خیالی شاپر میں سنڈے سروس کرواتے ہوئے، اور صبح 5 بجے ہم عبادت کرتے ہیں۔ ابھی زیادہ سردی ہے کہ 5 بجے زیادہ سردی ہے؟ اور وہ لوگ آتے ہیں مجھ سے پہلے، وہ موجود ہوتے ہیں ایوری سنڈے، وہ دسمبر کا مہینہ ہو، وہ جنوری کا مہینہ ہو، وہ جون جولائی ہو، 5 بجے چرچ میں لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم تو بڑے آرام سے عبادت کرتے ہیں۔ پھر بھی اتنے سست ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے دعا کی ضرورت ہے تاکہ ہم سستی سے چھٹکارا حاصل کریں، تاکہ ہم دل کے خماری سے چھٹکارا حاصل کریں، تاکہ ہم اس زندگی کی فکروں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اور پھر لکھا، وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہان آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ پس ہر وقت جاگتے اور دعا ضروری ہے کہ نہیں؟ کتنی ضروری ہے دعا؟ میں کہوں گا جتنا ضروری کسی شخص کی صحت مندی کے لیے اور زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے کسی روحانی شخص کی روحانی صحت مندی کے لیے اور ترقی کے لیے
اور روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے. ہاللیلویا. کون صبح دعا کرتے ہیں پرسنل؟ آدھے لوگ. کھانا کون کون کھا رہا ہے؟ سارے. جس کا کھانا ضروری ہے دعا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اس لیے دعا اور ایمان جو ہے یہ دونوں مل کر چل رہے ہوتے ہیں. دعا ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے اور ایماندار شخص ایمان سے بھر کر دعا کرتا ہے. اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو پھر دعا نہیں کر سکتا. ہمیں دعا کی طرف کون سی چیز لے کے جائے گی؟ وہ ہے ایمان. اگر ایمان ہوگا ہمارے اندر کہ ہمیں دعا کا جواب ملے گا تو آٹومیٹکلی دعا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا دعا خدا کی حضوری میں ہمیں آگے لے کے جائے گی، دعا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ایک شخص لکھتا ہے دعا جو ہے ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ قائم کرتی ہے. اس کا مطلب خدا کے ساتھ رشتے کو قائم کرنے کی دعا جو ہے نہایت ہی ضروری ہے. اس ایمان کے ساتھ میں نے خدا کی حضوری میں جانا. جڑا شخص خدا وال نہیں آنا چاہتا کنی کو دعا کرے گا؟ میرے خیال میں 50% جو ایماندار ہے وہ صبح دعا کرتے ہیں اندازے کے ساتھ. تو کتنا ریلیشن ایماندار شخص کا خدا کے ساتھ ہوگا. ایک شخص لکھتا دعا جو ہے وہ آسمان میں انٹر ہونے کے لیے یا روحانی عالم میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ہے. اس لیے بھی ضروری ہے ہم روحانی عالم میں داخل ہوتے ہیں. ہماری جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا. دعا جو ہے دعا کرنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. دعا نہیں کریں گے ایمان ہمارا کمزور ہوتا چلا جائے. دعا نہیں کریں گے چرچ دی ایکٹیویٹیز اور چرچ میں آنے کے لیے سنڈے سروس کے لیے آپ کی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہوتی چلی جائے گی. آپ کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا. آپ تجربہ کریں دعا آپ کام کریں گے آپ کا ایمان جو ہے کم ہوتا چلا جائے، کمزور ہوتا چلا جائے. جس کا مطلب دعا سے ایمان جو ہے بڑھتا ہے. تو نہیں کریں گے تو ایمان کیا ہوتا چلا جائے گا؟ کمزور ہوتا چلا جائے گا. یسوع مسیح کی فکر کم ہوتی چلی جائے گی، عبادت کرنے کی فکر کم ہوتی چلی جائے گی، اور دنیا کی فکریں ہمیں دبا دیں گی. ہمارے اندر خدا کی حضوری میں آنے کے لیے بے چینی کم ہوتی چلی جائے گی. لوکا کے انجیل 11 باب 24 میں یسوع مسیح کے الفاظ ہیں جو کوئی ایمان سے تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو تم کو. تو مانگنا کتنے جا کے؟ دعا میں جا کے. زبانی نہیں خدا دیتا. دعا میں جائیں گے، خدا کی حضوری میں جائیں گے، مانگیں گے اور ایمان کے ساتھ مانگیں گے، خدا دینا شروع کر دے. مانگنے دینے ساری ضرورتیں نہیں ہیں، لیکن کلام کے مطابق یسوع مسیح کے الفاظ ہے جو کچھ تم ایمان میں مانگتے ہو. نمبر 2 اس کے ساتھ اٹیچ ہے یقین کرو، ایمان رکھو، تم کو مل گیا. اس لیے ایمان کے ساتھ دعا کرنے سے ہمارا جو ایمان ہے بڑھتا ہے. تو جس کے اندر ایمان نہیں وہ دعا نہیں کر پائے گا، اس کو دعا آئے گی. اس کا مطلب ایمان جو ہے ہمیں دعا کرنے کے لیے پش کرتا ہے، دھکیلتا ہے، متحرک کرتا ہے. اس لیے ایمان جو ہے یہ بڑھانے کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت. دعا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان خدا پر کیا ہو؟ بڑے. کبھی کبھی ہمیں ٹھیک کیا چیز نہیں مل دیتے نہ ملے اور اس کی خواہش ہمارے اندر کم ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ایمان ہمارے اندر کمزور ہو. ایمان کی مضبوطی کی دعا ہے اور دعا کے لیے ایمان.
یہ دونوں انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. اس لیے اگر دعا نہیں کریں گے ایمان نہیں بڑھے گا, ایمان نہیں ہوگا, دعا نہیں کر سکتے. کبھی کبھی دعا کرنے ہیں لیکن کوئی ایمان نہیں, کوئی چیز خدا کے سامنے نہیں رکھتے ہم, اور جیسے ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں. ہمیں تازگی نہیں ملتی, ہمیں رویدگی نہیں ملتی, ہمارا مائنڈ جو فریش نہیں ہوتا. یا پھر ایسے دعا کریں گے, جلدی جلدی جائیں گے, 5 منٹ یا 2 منٹ دعا کی اور فارمیلٹی پوری کریں. ایک شخص مجھے کہتا میں نے کبھی سنڈے کی چھٹی نہیں کی, آج میں نے کہیں جانا, میں حاضر ہوں آنا چرچ. اور وہ 5-10 منٹ چرچ آیا اور چلا گیا, اور میں سوچ رہا تھا اس نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا, خدا کو سیٹسفائی نہیں کیا. کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا میں نے دعا کی ہے, لیکن خدا سیٹسفائی نہیں ہوتا. خدا کیسے سیٹسفائی ہوگا, خدا کیسے مطمئن ہوگا جب اس کی حضوری میں ہم اس کے پاس ٹائم سپینڈ کریں. جب خدا سیٹسفائی نہیں ہوگا, مطمئن نہیں ہوگا, تو پھر ایمان کی بلیسنگ بھی نہیں ملے گی. وہ سکتا ساری دعا کرتے ہیں روز, لیکن انہوں سیٹسفائی کرنے واسطے کس کو سیٹسفائی کرتے ہیں؟ اکثر آپ کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں صرف 5 منٹ. کس کو سیٹسفائی کرتے ہیں؟ ایک شخص سے میں نے پوچھا بائبل پڑھتے رہو, کہتا روز پڑھنا میں, لیکن صرف 3-4 آیات پڑھنا. کس کو سیٹسفائی کرنا؟ اپنے آپ کو, خدا کو نہیں. اس لیے جب اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں گے یا مطمئن کریں گے, خدا ہمارے ایمان کو نہیں بڑھائے گا, ہماری دعا کا جواب نہیں ملے گا. ایمان میں بڑھنے کے لیے ہمیں جانفشانی کرنے کی ضرورت ہے. پطرس کے خط میں لکھا ہوا ہے. اور اگر ہم جانفشانی نہیں کریں گے, ایمان نہیں بڑھے گا, ایمان نہیں بڑھے گا, خدا سے کچھ پا نہیں سکیں گے, خدا کی حضوری میں دعا کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. کیسے ایمان کیسے بڑھے گا؟ ایک شخص نے اپنے دوست کی کہانی بنائی. وہ شکاری تھا, کہتا ہے وہ جنگل میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے ہرن کا بچہ ہے اور اس کے پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں, اور وہ دوڑتا آگے جا رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کتے اس کے پیچھے ہیں, شکاری کتے. اور کہتا ہے وہ بھی شکاری تھا. کہتا وہ جو ہرن کا بچہ وہ میرے پاس آ جاتا ہے اور میری ٹانگوں میں اپنا سر دے دیتا. میں نے اس کو پکڑا اور جو کتے شکاری تھے ان کو میں نے دمکایا اور پیچھے کیا. وہ چلے گئے اور اس ہرن کی جو زندگی ہے وہ بچ گئی, اور وہ بڑی پرسکون ہوگی. میری باہوں میں آ کے, ٹانگوں میں آ کے بڑی پرسکون ہوگی. اور کہتے ہیں اگر ہم مختلف مسائل میں پھنسے ہوئے, کئی شکاری کتوں کے کتے ہمارے پیچھے ہیں, مسائل کی بات کر رہا ہوں, کئی طرح کے مسائل, کئی طرح کی فکریں ہمیں شکار کرنے کے لیے ہمارے پیچھے ہیں, تو کس کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ کس کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ کس کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ خدا کے پاس, جو ہمیں شکاری کتوں سے یعنی مسائل سے, ابلیس کے ہاتھوں سے چھڑاتا ہے. ہمیں فکروں سے چھڑا لے گا, ہمیں نشہ بازی سے چھڑا لے گا, دل کی خماری سے چھڑا لے گا, سستی سے چھڑا لے گا. اس لیے دعا ضروری ہے تاکہ ہم محفوظ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر اپنے آپ کو مطمئن کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم ایمان میں آگے نہ بڑھے. اس لیے ایمان نہیں ہوتا یا مضبوط نہیں ہوتا یا پھر بڑھتا نہیں تو ہر ٹائم ہم بے چین رہتے ہیں. ایمان کو اور دعا کو جب جدا کریں گے پھر کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایمان نہیں دعا نہیں ہو سکتی, دعا نہیں ایمان نہیں بڑھے گا. اس کی دعا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ ہمارا
ایمان بڑھے۔ نمبر 2، دعا اس لیے بھی ضروری ہے، اس کے نتائج ہمیں ملتے ہیں، اس کا ریوارڈ ملتا ہے، اس کا اثر ملتا ہے۔ خدا کی حضوری میں جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، یسوع مسیح کے الفاظ ہے، مانگو تو تم کو نہیں مانگا تو پھر ملے گا نہیں ملے گا۔ کچھ پانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی خاص کی تکمیل کے لیے ہمیں خدا کی حضوری میں جانا ضروری ہے۔ اس کی جس قدر ہم اپنے آپ کو خدا کے پاس لے کے آئیں گے، اسی قدر ہمارا ایمان جو ہے بڑھتا چلے۔ خدا کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں لٹائے گا۔ اس دنیا میں بڑے مسائل ہیں جو ہمیں الجھائے ہوئے، بڑی فکریں ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ہر ٹائم انسان پریشان ہے۔ کہاں سے حل ملے گا؟ کہاں سے حل ملے گا؟ اس آجو بھری زندگی میں جو الجھن والی زندگی سے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ کیسے اپنی زندگی کو ہم مینج کر سکتے ہیں، آرگنائز کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں؟ خدا کی حضوری میں جانے سے، خدا کے ہاتھوں میں آنے سے ہماری زندگی کون بہتر کر سکتا ہے؟ خدا۔ کسی ہوٹل میں ایک لڑکی پیانو بجاتی تھی، چھوٹی بچی، اور وہاں گیسٹ آتے ہیں، اب وہ ہوٹل کے مالک کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو لڑکی پیانو بجا رہی بچی، یہ صحیح نہیں بجا رہی، بڑی الجھن پیدا ہوتی، اس کو بند کروائیں۔ اس نے کہا یہ اس کا جو باپ ہے کہیں دور گیا ہوا 2-3 دن کے لیے، اور یہ ہماری بات نہیں مانے گی۔ جب اس کا باپ آئے گا تو پھر وہی اس کو سمجھائے گا اور یہ سمجھ پائے گی۔ اور اس کا باپ آتا ہے بعد میں، اور بچی اس کے پاس جاتی ہے، اور پیانو بجانے کی اس کا باپ اس کے ہاتھ پکڑتا ہے، اور وہ پیانو کے اوپر رکھتا ہے، اور بڑی سریلی آواز نکلتی ہے۔ اور یہ شخص جس نے یہ سٹوری لکھی ہے، اس کا جو رزلٹ یہ نکالتا ہے، اگر ہم سے درست زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سمجھ نہیں ہے، نہیں ہم اچھی سوچ نکال سکتے، اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، درست لائف میں آگے بڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو باپ کے پاس، باپ ہماری زندگی کی جو ٹون ہے، وہ جو سر ہے، وہ سریلی بنا دے۔ اپنے آپ ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے دعا جو ہے ضروری ہے، تاکہ ہماری زندگی میں اچھی سریں پیدا ہوں، درست راہیں ہم تلاش کر سکیں، یا ان پر کیا ہو سکے، چل سکیں۔ اور یہ بغیر ایمان کے ایسا نہیں ہو سکتا۔ نئے سال میں کتنے لوگوں نے دعا شروع کی، روٹین سے ہٹ کے یا پھر سے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے، دعائیا زندگی کا۔ ایک دو نیا سال خدا نے میں کس لیے دیے؟ تاکہ اپنی زندگی کو دیکھیں، جیسا مثال بھی ہے، تمثیل ہے، کہ ایک شخص نے پاکستان میں انجیر کا کتنے سال بعد ڈھونڈنے آتا؟ 3 سال آتا، ہر سال وہ اس کو چھوڑتا تھا۔ ایک سال آیا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، پھر خدا چلا گیا، مالک چلا گیا۔ پھر دوسرے سال آتا ہے کہ چینج آئے گا اس کی زندگی میں، کوئی چینج نہیں آیا۔ پھر تیسرے سال آتا ہے، کوئی چینج نہیں آتا۔ آنکھ کے آندھا اینو کٹ دے۔ جب ہماری زندگی میں چینج نہیں آئے گا، خدا ہم سے ناراض ہو جائے، خدا ہمیں چھوڑ دے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ اور کیسے ہم پھلدار یا مالک کے پسند کے
درخت یا انجیر بن سکتے ہیں جب ہم پھلدار ہوں گے، مالک کو خوش کریں گے۔ تو مالک نے خوش کیوں نہیں کر سکتے؟ جو ہر روز مالک میں ملاقات کریں، ہر روز ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے، خدا ہمارے ایمان کو بڑھاتا رہے گا۔ وداؤٹ پریئر کوئی شخص ایمان میں نہیں بڑھ سکتا، علم میں بڑھ سکتا ہو اور کئی دنیا کی ایکٹیویٹیز میں آگے جا سکتا ہے دعا کے بغیر، کئی کامیابیاں وہ حاصل کر سکتا ہے دعا کے بغیر، لیکن خدا کے ساتھ مضبوط رشتہ اور اپنی دعا کے نتائج وہ کبھی حاصل نہیں کرتا، اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہ ہو سکتا ہے، لیکن خداوند کو مطمئن کرنا مشکل۔ مالک ہر سال آتا ہے لیکن انجیر کا درخت اس کو مطمئن نہیں کرتا، خوش نہیں کرتا۔ ہر روز کتنا ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں، کتنا ہم مالک کو سیٹسفائی کرتے ہیں، خدا کو کتنا مطمئن کرتے ہیں۔ خدا کیا چاہتا ہے خدا ہر روز ہم اس کی حضوری میں آئے، دعا کر اس کے پاس جا کر اس سے مانگے اور وہ ہمیں دیتا ہے، شرمندہ نہیں کرتا۔ کیسے نتائج آتے ہیں؟ عبرانی خط اور اس کے 11 باب میں لکھا ہے ایمان کیا ہے؟ امید کی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جو چیزیں ہمیں چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں، جب ایمان کے ساتھ دعا کریں گے وہ چیزیں ہمیں مل جائیں۔ اور آن دیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ اعتماد ہے۔ دعا جو ہے آن دیکھی چیزیں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، وہ بھی ملنا شروع ہے۔ یہ ہے دعا کا نتیجہ۔ تو نہیں مانگیں گے تو نہیں ملے، جو پہلے نظر نہیں آتی وہ کیسے ملے؟ لیکن دعا اور ایمان ایسے ٹول ہیں جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں وہ بھی خدا مہیا کرتا۔ اس کی کتنا ہم دعا میں ٹائم گزارتے ہیں اور کتنا ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایک شخص لکھتا ہے جس طرح ایمان اور درخواست یا دعا آپس میں ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے یا مضبوط ہے، یا کہہ لیجیے جتنی دعا اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی مضبوط جواب ہمیں ملے گا۔ سمپل ورڈز میں جس قدر دعا اور ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں جائیں گے اسی قدر جواب ہے۔ کبھی کبھی بڑی دعا کیتی ہے لیکن جواب نہیں، اس کا مطلب کہہ سکتے ہیں یہ دونوں آپس میں ملے ہی نہیں، مضبوط مستحکم نہیں ہوگی۔ اور جس قدر ایمان اور دعا مستحکم ہوگی اسی قدر دعا کا جواب ملے گا۔ ایمان اور دعا کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ ایمان بڑھتا ہے تو دعا بڑھتا ہے، دعا بڑھتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کم ہوگا دعا آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی، اور دعا کم ہوگی ایمان کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے دونوں ملے ہو۔ ایمان ہو گیا تو کیا لمبی دعا کریے خدا نے جو چاہ خدا جواب دے دے گا، دعا آٹومیٹکلی لمبی ہو جائے۔ اور اگر ایمان کمزور ہوگا ٹھیک ہے خدا دینی ہوگی دے دے گا، نہیں دے ناس۔ اس کی جو ایمان ہمیں دعا میں آگے بڑھنے کے لیے قوت ہے، اور دعا جو ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور آگے لے کر جاتی ہے۔ ایک شخص لکھتا ہے شک اور خوف ایمان کے دو دشمن ہیں۔ شک اور خوف ایمان کے دو دشمن ہیں۔ ایمان خدا کے کلام کو پڑھنے اور اس پر دھیان کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور ایمان ہمیشہ دعا کے وسیلے بڑھتا ہے، اور ایمان اور دعا مل کر خدا کو متحرک کرے۔
ایئن بانڈ صاحب وہ کہتا ہے دعا اور ایمان دونوں مل کر خدا کو کیا کرتی ہیں؟ متحرک کرتی ہیں. ہماری دعا کا جواب دے، ہماری خواہش کو پورا کرے، ہماری ضرورت کو پورا کرے، ہماری امید کو پورا کرے، سامنے لے کر. اس لیے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ دعا میں بڑھے، خدا کی حضوری میں ہمیں درخواست کرنے کی ضرورت ہے. ایک شخص لکھتا ہے دعا جو مکمل طور پر ایمان پر منحصر ہے. ویسے ساری دنیا دعا کرتی ہے، لیکن بات ہے دعا کرنے کے بعد نتائج کتنے ملتے ہیں، کتنا حاصل ہم کرتے ہیں خدا کے. اپنی دعا کا جواب کتنا ہے. کل گیا اب یہ بھی دینے ہیں، کام بھی بڑا کرنے ہیں، لیکن برکت نہیں. کس کی کمی ہو سکتی ہے؟ دعا کی. زیادہ ایمان ہی کہیں لیکن دعا کی کمی. دعا نہیں کرتے، ایمان نہیں بڑھتا. ایمان نہیں بڑھے گا، خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا. اور جب رشتہ مضبوط نہیں، خدا ہمارے ہاتھ کی کمائی میں برکت نہیں دے گا. بڑا کچھ ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی جاتا کدھر. اس لیے دعا جو ہے کسی بھی ایماندار شخص کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں اگر وہی دعا نہ کریں دوسروں کو کیسے سکھا سکیں؟ ایک شخص لکھتا پاسبان لوگوں کے پاس اس لیے جاتا ہے یا خادم تاکہ ان کے اندر ایمان پیدا کرے اور ان کو دعا کے لیے تیار کرے. اگر خود ہی دعا نہیں کرے گا تو دوسرے کا ایمان کس طرح پیدا کرے گا؟ گناہ گار شخص کیسے تبدیل کر سکے؟ پھر میں کہوں گا کرتے تو سارے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جب کریں گے پھر اس کا جواب نہیں ملے گا. جب جواب نہیں آتا ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب خدا کی حضوری میں ہماری جو درخواست ہے کسی کام کی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا، کیونکہ خدا نے اس کو سنائی. اس لیے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دعا نہ کریں، کسی دوسرے کی تبدیلی کی. جسے وہ لکھتا ہے پاسبان اس کی لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کے اندر ایمان پیدا کریں، ان کو گناہ سے ہٹائیں، ان کو دعا کرنے کے لیے آتے ہیں. چرچ میں کیوں آتے ہیں؟ بار بار کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ دعا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے. گھر میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن چرچ میں آ کر دعا کرنے سے ایمان جو ہے بڑھتا ہے. آپ تجربہ کریں، پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں. جو کوئی سائیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرے گا میں آسمان پر سے سن کر اس کی دعا کا کیا دوں گا. اس لیے چرچ آتے ہیں. چرچ کی اہمیت اس لیے، اور خدا نے اس کی اہمیت کو پرانے عہد نامے میں بتایا، نئے عہد نامے موجود ہے لیکن پرانے عہد نامے میں خدا نے واضح کیا ہے. مقدس سلیمان بادشاہ دعا کی، اے خدا میں تیری حضوری میں دعا کرتا ہوں، جو کوئی شخص تیرے گھر کی طرف منہ کر کے دعا کرے گا اس کا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پرابلم ہو، جو بھی مشکل ہو، تو آسمان پر سے سن کر کان لگانا اور اس کی دعا کا جواب ہے. اس لیے ہیکل کی طرف لوگ جاتے تھے. نئے عہد نامہ میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں پترس اور یوحنا یہ دونوں رسول کس طرف جا رہے تھے؟ کس طرف جا رہے تھے؟ تیسرے پہر کی دعا کرنے کے لیے ہیکل میں جا رہے تھے. کہا ہم یہاں دعا کر سکتے کہ نہیں؟ لیکن ان کا ایمان تھا. خدا نے کہا جو کہ میرے گھر میں آ کر دعا کرے میں اس کی دعا کا جواب دوں گا. آج چرچ کی اہمیت ایماندار شخص کے اندر کام ہوگی، اس لیے دعا میں آگے بڑھ رہے ہیں. کم ہوگی، نہ صبح اٹھنا دل کرنا نہ سنڈے کو نہ رات. اس کی پاسبان کے بارے میں شخص لکھتا ہے اس کا کام لوگوں کے پاس جانا، خدمت کا کام یہ ہے کہ وہ بے ایمان
गुनाहगारों को दुआ के लिए क्या करे? तैयार करे और ईमानदार मुकद्दसीन बनाए। पहले खुद ईमानदार मुकद्दस बनेगा, फिर किसी दूसरे शख्स को बना सके। इसलिए मैंने कहा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सारे दुआ करें। खुदा को सेटिस्फाई कौन करता है? सेटिस्फाई भी मैं कहूंगा, खुदा को खुश करने के लिए कौन करता है? अपनी जरूरतों की सारे दुआ करें, खुदा को खुश करने के लिए, खुदा की जरूरत पूरी करें। खुदा की जरूरत क्या है? ईमानदार बने। खुदा की जरूरत क्या है? गुनाहगार तौबा करें। खुदा की जरूरत क्या है? हम मुकद्दसीन की लिस्ट में आए। खुदा की जरूरत क्या है? हम उसके साथ रिश्ते को मजबूत करें। खुदा की जरूरत क्या है? हम उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। और ये कैसे बनेगी? जब रिश्ता मजबूत होगा। रिश्ता कैसे मजबूत होगा? जब उसके पास जाएंगे, टाइम स्पेंड करें, वरना नहीं होगा। खुद को हम सेटिस्फाई करते रहेंगे और खुदा को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे बच्चे सर्कस क्यों हैं इतने? सुनते हैं हमारी बात, वो थोड़ी बहुत सुनते ही हैं, लेकिन जो कभी कभी ऐसी बात जो बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है या उनके लिए जरूरी होती है, वो सुनते ही नहीं। उसकी गल ये है हमारा अपना रिलेशन खुदा के साथ कितना, हम खुदा को कितना खुश करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए जितना कोई शख्स दुआ में आगे बढ़ेगा उसका रिजल्ट उसको मिलता चला जाएगा, नाकामी उसकी जिंदगी से जाती रहेगी। नंबर की दुआ और खुदा पर भरोसा जो है, ये दोनों जरूरी है। अगर खुदा में भरोसा नहीं है तो फिर हम कभी भी अपनी दुआ में आगे नहीं बढ़ सकते। भरोसा नहीं है तो फिर हम दुआ नहीं कर सकते और दुआया रूप में कभी भी नहीं बढ़ सकते। भरोसा करना पड़ता है, जो दुआ की है खुदा उसका जवाब दे। खुदा ने मेरी दुआ सुनी, इसलिए भी दुआ काम करते हैं, हमारा भरोसा नहीं करता। वैसे ही ईमान सबका है, भरोसे की बात करता हूं। भरोसा ऐसा अमल है जिसमें दुआ करने के बाद या फिर जो चीज हमें चाहिए वो ना भी मिले, हमारा ईमान कमजोर नहीं होता। ये है भरोसा। या जो चीज या मुश्किल हमें दरपेश है, हमारा भरोसा है खुदा खत्म कर दे। कैसे? एक शख्स की कहानी एक शख्स बताता है, कहता जब वो ऑफिस से दफ्तर से निकलने लगा, सर्दी बड़ी थी, उसका मफलर उसके पास गया। शायद हवा की वजह से वो उड़कर कहीं और चला गया और उसके पास नहीं था। सर्दी बहुत है और उसने दुआ की, खुदा बाप मुझे ये चीज चाहिए, और उसको नहीं मिली। लेकिन उसका ईमान था खुदा ऐसा कर देगा। कहता जब मैं गली में जा रहा था तो मेरे पास एक शख्स गुजरता है, उसके हाथ में कुछ चीज मैं देखता हूं और मैं दौड़ के जाता उससे पूछता हूं ये आपके हाथ में क्या है? तो वो मेरा मफलर ही था। उसने कहा ये हवा की वजह से उड़कर गली में पड़ा हुआ था, वहां से मैंने उठाया, अगर ये आपका तो आप ले लें। और शख्स ने इस बात का इजहार किया कि मुझे भरोसा करने से खुदा ने दुआ का जवाब दिया। उसके दिल में था जहां भी है खुदा मुझे मुहैया कर देगा। इसलिए दुआ जो है अकेली कुछ नहीं कर सकती, बल्कि दुआ के साथ खुदा पर भरोसा करो। मे भी आपकी बातों की समझ अभी ना है, लेकिन जब आप खुदा को सेटिस्फाई करने की दुआ करेंगे, फिर आपका ज़हन खुदा खोलता चला जाएगा, समझ आपको मिलती चली जाएगी। कैसे? यकूब के खात में लिखा है, अगर किसी के पास हिकमत की कमी है तो किससे मांगे? किससे मांगे बहनों? जाना फिर भी खुदा को।
جو بغیر بلامت کیے ہوئے کیسے دیتا ہے؟ فیاضی سے، کثرت سے دے۔ اگر شک کریں گے اور بھروسہ نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ لکھا شک کرنے والا شخص یہ نہ سمجھے کہ اسے خدا سے کچھ ملے گا۔ وہ سمندر میں اٹھتی ہوئی لہروں کی مانند ہے، اور جو اٹھتی ہیں واپس سمندر میں گر جاتی ہے۔ اس لیے جب بھروسہ نہیں ہوگا خدا ہمیں مہیا نہیں کرے گا۔ میں ایسے کہوں گا، اگر دعا نہیں کر سکتے، صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں، آئیں خدا کی حضوری میں محنت کریں۔ خدا میں تیری حضوری میں آتا ہوں، میں تیری حضوری میں آتا ہوں، مجھے دعا کرنے سے سیکھنا کیا سیکھے نہیں؟ دعا سیکھے تو پہلے کرتے ہیں، لیکن اور زیادہ خاص کی کہ خدا کو نئی بات بتا، وہ نئے درجے میں خدا لے کے جائے ہمیں۔ خدا نے پھر ان کو یسوع سے ان کو مکاشفہ دیا، جب بھی تم دعا کرو تو کیسے کرو؟ وہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں۔ اگر دعا نہیں کرنی آتی، بھروسہ کام ہے، ایمان کام ہے، دعا کام ہے، آئے اس کی حضوری میں جھکے اور اس کو کہیں، اے خدا مجھ سے دعا کر۔ نہیں کہیں گے تو دعا کرنی آ جائے گی؟ آئے گی کہ نہیں؟ نہیں کہیں گے، نہیں دعا کرنی آئے گی۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، نہیں مانگیں گے نہیں ملے گا۔ اور دعا کا مطلب یہ ہے مانگنا، اور دعا کا مطلب ہے اپنے دل کو خدا کی حضوری میں انڈھیلنا، اور دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ اور میں کہوں گا دعا کا مطلب خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا۔ جتنی دعا زیادہ کریں گے رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، پھر ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خدا خود ہی ہر روز سے ہمیں درست کرتا چلا جائے، خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا چلا جائے، خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا چلا جائے۔ نئی دعا کرنی آتی خدا سے کہیں، اس کی حضوری میں جائیں۔ رومیہ خط 8 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں آتی کئی دفعہ سمجھ، مگر روح کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا روح؟ کبھی کئی لوگ دعا کرتے رو رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے آنسو نہیں ہے، وہ کس کے آنسو ہیں؟ روح القدس کے۔ خدا ان کو آنسو، ان کے ذہن کو خدا کھول دیتا ہے، ان کو سمجھ آتی ہم کیا ہیں، کیسے دعا کرنی چاہیے۔ نئی دعا ہوتی خدا کی حضوری میں جائے، اس سے کہے میرے اندر بھروسہ پیدا کر، میرے اندر ایمان بڑھا، مجھے آگے لے کر جائے۔ اگر کئی جگہوں پہ فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، آئیں اس کی حضوری میں اس کو کہیں، میں اس جگہ پہ فیل ہوں، آپ میری مدد کریں، میں تیرے ہاتھ میں اپنے آپ کو رکھوں، میں تیرے کنٹرول میں اپنے آپ کو رکھوں۔ دعا کے بغیر بہت سارے لوگ کامیاب ہیں، دعا کے بغیر بہت سارے لوگ کامیاب ہیں، لیکن خدا کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہے، ایمان ان کا مضبوط نہیں ہے۔ دنیاوی کامیابی مل سکتی ہے، خدا کے ساتھ کامیاب ہونے کے لیے، ایمان میں بڑھنے کے لیے، رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک چابی ہے، یا ایک کلید ہے، یا ایک مرکزی نقطہ ہے، ایک فارمولا کہہ لیجیے۔ یسوع مسیح نے کہا مانگو تم کو، مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے، آزمائشوں سے آزادی حاصل کرنے کے، اپنے دل کی سستی سے آزادی حاصل کرنے کے، زندگی کی فکروں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، خدا میں سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے ایک ہی بہت بڑا بھید ہے، وہ کیا ہے؟ دعا۔ پاس جاتے رہو اور دعا
تاکہ آزمائش میں سے نکلنے کے لیے بھی دعا ہے، آزمائش پر غالب آنے کے لیے بھی دعا ہے، آزمائش سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے، ابلیس پر غالب آنے کے لیے بھی دعا ہے، ابلیس کی منصوبہ بندی پر غالب آنے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے ایک بہت بڑا بھید ہے، وہ ہے دعا۔ اس لیے ہم جتنی دعا کام کریں گے یہ پرابلمز ہمارے اوپر حاوی ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے یسوع مسیح نے ایک ہی حل بتا دیا، نشے بازی، دل کی خماری، زندگی کی فکروں میں جکڑے ہوئے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہیں ایسا نہ کہ تم زندگی کی فکروں میں پھنس جاؤ۔ زندگی کی فکریں لگتی ہیں کہ نہیں؟ زندگی کی فکر اس قدر ہوتی ہے ہم سنڈے سروس چھوڑ دیتے، مجبوری ہوتی ہے۔ زندگی کی فکر اس قدر ہوتی ہے ہم دعا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خدا ان سے ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آتا کہ ہمیں کیا کریں؟ آزاد کریں۔ روح القدس اس لیے دیا تاکہ ہمارا مددگار، کدی کیا ہے پاک ساری مدد کر، یسوع مسیح کا نام لے دیں خدا، کبھی کیا روح القدس ہماری جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن روح ایسی آہیں بھر بھر کر مقدسین کی شفاعت ہے۔ کن کی شفاعت کرتا ہے؟ ہمیں درست کرنے کے لیے، ہمیں زندگی کی فکروں سے چھڑانے کے لیے، ہمیں دل کی خماری سے بچانے کے لیے، ہمیں ابلیس کے ہاتھوں چھڑانے کے لیے روح القدس ایماندار شخص کی، مقدسین کی شفاعت کرتا ہے۔ لیکن کن مقدسین کی؟ جو دعا کرنے والے ہیں، دعا کے وسیلہ سے، مقدسین کے وسیلہ سے پاک روح ہمیں فتح دے رہا ہے۔ ہم اس کو دعوت نہیں دیں گے ہمارے لیے کچھ نہیں کرے، خدا کو نہیں کہیں گے ہمارے لیے کچھ نہیں، خدا سارا کچھ جانتا ہے، لیکن کرے گا کب؟ جب اس کی حضوری میں ہم جھکیں گے، اور جتنا ہم عاجز ہو جائیں گے، جتنا ہم خدا کی حضوری میں گریں گے، آپ آج سے تجربہ کرنا شروع کر دیں، آپ کی جو فکریں ہیں کم ہوتی چلتی، آپ کی جو سستی ہے کم ہوتی چلتی، آپ کے ایمان کی کمزوری کا علاج ہونا شروع ہو جائے۔ ویسے ہم سارے ایماندار ہیں، ایمان بھی ہے ہمارے اندر، ایمان میں بڑھنے کی بات میں کر، جس قدر ایمان بڑھے گا دعا آٹومیٹکلی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، جس قدر دعا زیادہ ہوگی ایمان آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر دعا کام ہے تو جنہ مرضی اعلان کر لی میں بڑا ایماندار ہوں، ایمان میں کمزور ہے۔ اگر ایمان میں کمزور ہے دعا کام ہے۔ اس لیے بڑا اچھا فارمولہ ہے یہ ایان بونڈز نے دیا ہے کہ ایمان میں بڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دعا، اور دعا میں بڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان۔ اگر یہ دونوں ہم ایک کو چھوڑ دیں گے، ایک کو لے کر چلیں گے پھر بھی ناکام ہے، اور دونوں کو چھوڑیں گے پھر بھی ناکام ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ایمان بڑھے گا اسی قدر ہم خدا کی حضوری میں وقت گزارنے کے تیار ہیں۔ جتنا زیادہ وقت ہم گزاریں گے ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں۔ مشکلات پر غالب آنا مشکل نہیں ہے، ابلیس پر غالب آنا مشکل نہیں ہے۔ جو بدروہیں ہوتی ہیں جادوگر غالب آ سکتے ہیں ان پر، آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہنوں آ سکتے ہیں کہ نہیں جادوگر غالب؟ ایماندار آ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیسے آ سکتا ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ ویسے وہ بہت بڑی ہستی ہے، ابلیس بہت بڑا بڑا اختیار اس کے پاس، لیکن ایماندار شخص کے پاس
یا سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یسوع مسیح نے اختیار کیا، جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو۔ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے اپنی فکروں پر غالب آنے کے لیے، اپنے مسائل پر غالب آنے کے لیے، اپنی مشکلات پر غالب آنے کے لیے، میں پھر کہوں گا سستی پر غالب آنے کے لیے۔ جو آپ خدا سے پیچھے رہ رہے ہیں اس کمزوری پر غالب آنے کے لیے آج خدا کی حضوری میں آپ گزار۔ نہیں اگر دعا ہوتی تو مانگنا شروع کریں، ایمان بڑھے گا، دعا آٹومیٹیکلی بڑھے گی، دعا بڑھے گی، ایمان آٹومیٹیکلی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے عبرانی کے 11ویں باب میں ایمانداروں کی بڑی لمبی لسٹ بتائی گئی ہے، یہ ان کی ایمان کی فتوحات کی لسٹ ہے۔ ایمان کیسے پیدا ہوا تھا؟ ان کا بڑا تھا، خدا کے ساتھ ٹائم گزارا، اس لیے بہت لمبی لسٹ ہے۔ پالوس کہتا ہے ٹائم نہیں کہ میں اور کچھ بتاؤں، اتنی لمبی لسٹ ہے۔ اور یسوع میں جو ہے یہ خدا کے ساتھ ان کا جو رشتہ تھا مضبوط۔ اگر خدا کہے سارا کچھ چھوڑ دے، میرے پیچھے آ، تو کون سی چیز ہمیں روک سکے گی؟ کون سی چیز روکے گی؟ کون سی چیز روک سکتی ہے؟ ہاں جی، فکرے بھی روک سکتے ہیں، اور کون سی چیز روکے گی؟ ایمان کی کمزوری۔ کہتے تھے ہم ایماندار ہیں، لیکن خدا آج اگر آواز دے دے سارا کچھ چھوڑ میرے پیچھے آ، نہیں چھوڑ سکتے، ایمان کی کمزوری میں سے۔ ایمان اگر ہوگا ایوری تھنگ چھوڑنے کی تیار ہو سکتا، ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ اور ایسے ایماندار ہمیں نظر آتے ہیں بائبل مقدس، پطرس اور یوحنا اور یعقوب سے اور اس کے بھائی سے خدا نے کہا، یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ۔ کیا انہوں نے کیا تھا؟ لکھا جال دو فوراً جالوں کو چھوڑا، اور ایزی نہیں تھا، ہو سکتا ابے نے بڑی گلا کی، حالات کی فکر اس تاریخ میں گھر کیسے چلے گا، گھر والی باتیں کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں سوچی اور انہوں نے فوراً چھوڑا، یسوع مسیح کے پیچھے چلے۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان میں کمزور یا ایمان میں شک ہوگا تو ہم پانی میں ڈوبنا شروع کر دیں۔ شک جو ہے یا خوف جو ہے ہمیں قائم نہیں رہنے دیتا، ڈوبنا شروع کر دیتے ہیں۔ پطرس رسول کے اندر ایمان تھا، جو ایمان کمزور ہوا، 1000 سیلری تھی، 2006 میں 30,000 بوجھل، اور 2 ویزن اس کو ملتے تھے باہر برون ملک جانے میں۔ خدا نے اس کو کہا یہ چھوڑ دے، میری خدمت کر۔ کیا کیا اس بندے نے؟ فوراً چھوڑ دے۔ ایمان کی بات کا سارے نہیں، سب کے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس شخص نے سارا کو چھوڑ دیا اور بتا تھا بڑے حالات مشکل تھے، بچے بھی تھے اس کے۔ آج بہت بڑی خدمت، یہ ہے ایمان۔ ایمان ہوگا چھوڑنے کے لیے تیار۔ ایمان کیسے پیدا ہوگا، بڑھے گا کیسے؟ پیدا تو پہلے ہوتا ہے، بڑھے گا کیسے ایمان؟ دعا کم ہے، ایمان چھوٹا کمزور۔ کبھی کبھی میں چھوٹے لفظ دعا کے جواب آ گیا، وہ تو جواب خدا نے دے دیا کسی وجہ سے، وہ خدا ہے، لیکن اس سے ایمان بڑا نہیں ہوتا۔ ایمان کیسے بڑا ہوگا؟ جب خدا کے ساتھ ریلیشن دعا میں بڑھے، ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ پہاڑ میدان آپ کو نظر آئیں گے، مسائل کوئی حیثیت آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ ان کو کچلتے ہوئے، ان پر سے گزرتے ہوئے یسوع مسیح کی طرف جانا شروع کریں۔ اس کی آواز سننا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کی مرضی کو جاننا آپ کے لیے مشکل نہیں۔
اس لیے جن لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نے بلایا، لکھا ہے جو نبی تھا کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ کہاں بیٹھا تھا؟ محصول کی چوکی پر بیٹھا. یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے انہیں چوکی چھڈی دیتا. منفی کردار بھی ملتے ہیں. ایک شخص کو یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے آ جاؤ. اس نے کہا میں پہلے گھر دستا ہوں، میں حالات بہتر کر رہا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں اس کے ایمان کی کمزوری جیسے ورنہ وہ سارا کچھ چھوڑ دیں. اس لیے ہم بھی انسان ہیں. ایمان کیسے بڑھے گا؟ کامیابی کیسے ملے گی؟ خدا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ، کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. جتنا ٹائم آپ اسپینڈ کریں گے اتنا آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے دعا میں یہ باتیں ضروری ہیں، ایمان، بھروسہ اور نتائج. اور ان سب کے لیے دعا کیا ہے؟ ضروری. آمین. آئے اپنے کو بند کریں گے.